بسم الله الرحمن الرحیم مشکات دوم سبق نمبر درس 124 ہے باب اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صفاتہ یا سے مصنف علیہ الرحمہ پیغمبر علیہ السلام کے نام اور صفات اس کا ذکر فرما رہے الفصل الاول عن جبريل بن مطعم رضی اللہ عنہ قول سے کہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو سنا کہ ان لی اسمان میرے کچھ نام ہے انا محمد میں محمد جس کی تعریف کی گئی ہو وانا احمد اور میں احمد تفضیل کے وزن پر بھی ہے زیادہ حمد کرنے والا وانا الماحی میں مٹانے والا ہوں الذی محل اللہ بی الکفر کہ اللہ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائیں گے نیچے کر دیں گے وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی اور میں سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والوں میرے بعد سب بعد میں اٹھیں گے وانا العاقب ما آخر میں ہوں عاقب کس کو کہتے ہیں والعاقب الذی لیس بعده نبی جس کے بعد نبی نہ ہو وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسه اسماء کہ ہمارے سامنے اپنے کچھ نام ذکر کرتے تھے فقال انا محمد و احمد والمقفی میں مقفی ہوں مقفی کس کو کہتے ہیں قف یقفی تقفیہ جانے والا اس کو بھی مقفی کہتے ہیں آخر الانبیاء کو بھی کہتے ہیں منا میرے بعد بس نبوت ختم ہو گئی تمام انبیاء کے بعد مجھے آخر بنایا گیا والحاشر و نبی توبہ توبہ کرنے والے نبی کثیر توبہ تھے نا کہ بہت زیادہ استغفار کرتے تھے ونبی الرحمہ رحمت والے نبی ونبی حریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعجبون کہ تمہیں تعجب نہیں وکیف یستغفر عنی شتم قریش ولعنہم کہ قریش کی گالیاں اور برائیاں ان کی جو بدگویاں ہے اللہ مجھ سے کیسے ہٹاتے وہ اس طرح سے کہ اشتمونا وہ گالی دیتے برا کہتے مذمم ہے مذمم ویلنون مذمم وہ کہتے مجھے مذمم اور میں کیا ہوا نا محمد میں تو محمد ہوں کیسے کہتے تھے محمد مذمم ہے پہلے تعریف کرتے تھے تعریف کی بات برا کہتے تھے تو بہت عجیب لگتا ہے نا محمد مذمم ہے پہلے تو تم نے محمد کا پر مذمم کیا کیسے سکتا ہے جیسے کسی کو کہہ دے عادل ظالم ہے پہلے تو عادل کے اور پھر ظالم کے رہ کیسی ہوا نام لینے میں ہی پہلی تعریف ہو گئی تو بعد میں برائی بیان کرنا تو بہت نامناسب اور ناموافق لگتا ہے نا کہ پہلے آپ نام اچھا لے اور اس کے بعد وصف غلط طرح کرے جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شمیتا مقدم رأسه ولحیته پیغمبر علیہ السلام کی سر کیا گئے کچھ بال اس میں سفید یا گئی تھی اور داڑھی کے غنفقے میں وکان اذا دہنا جب تیل لگاتے تو لم یتبین سفید نظر نہیں آتی تھی وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهَا جب تیل ویل نہیں لگاتے اور جس وقت سر ذرا پراگندہ ہو جاتا ہے نا تیل ویل نہیں ہوتے تبینہ تو پھر وہ بال نظر آتے تھے وکان کثیر شعر لحیہ داڑھی مبارک جو تھی ذرا گھنی تھی فقال رجل ایک شخص کہتے ہیں یا رجل وجہ مثل السیف کہ اس کا چہرہ تلوار کی طرح چمکدار تھا چمک میں قال لا بل تلوار سے مناسبت نہ تو کیونکہ تلوار تو ذرا پتلی بھی ہوتا نا پتلا چہرہ اچھا نہیں لگتا گول اور مناسب ذرا لمبا چہرہ اچھا لگتا ہے بلکان مثل الشمس والقمر بلکہ سورج اور چاند کی طرح حسین چہرہ تھا وکان مستدیرا چہرہ ذرا گول تھا چہرے میں گلائی بہت اچھی لگتی ہے ورأیت الخاتم عند کتفہ اور مونڈوں کی بیچ کے علاقے میں آپ کی جو مہر نبوت تھی مثل بیضۃ الحمامہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی یشبہ جسدہ جو جسد کی کیا تھا مشابہ تھا رنگ میں وہ مہر کی جگہ رنگت میں کیا تھی بدن کی مشابہ تھی کسی اور رنگ کی نہیں تھی آگے کی روایت ہے عبداللہ بن سرجس یا سرجس قول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واکلت مو خبزا ولحما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ چکا ہوں
اس کے ساتھ میں نے ایک دن گوشت اور کھانا کھایا ہوا او قال سریدن سرید کیا ثم درت خلفه پھر پیچھے میں گھوما فنظرت الى خاتم النبوة بین کتفیہ تو مونڈوں کی بیچ کاندوں کی بیچ میں نے مہر نبوت دی کہ اندنا غیزوی کتف الیسرا کہ بائیں مونڈ شانے کی نرم ہڈی کے پاس تھی. ناغذ من نرم ہڈی. جمعن علیہ خیلان مجموعتی اس پر کیا تل تے چھوٹے چھوٹے خال کامثال السلیل جیسے کہ کیا ہوتے تلوں کے مانند. سلیل مانا تل جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے نا ایک بوٹی ہے ایک پودا ہے اس کے دانے جو ہوتے اس کو سلول کہتے. سلیل مسابیح کے وزن پر تو اسی طرح سے آپ کی مہر کی شکل اور صورت تھی. وانمی خالد بنت خالد بن سعید صحابہ روایت کرتی قولت اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثياب فيها خمیسۃ سوداء صغیرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے وپڑے لائے گئے ان میں چھوٹی سی کالی چادر تھی. فقال ائتونی بام خالد ام خالد کو بلاؤ. پوتی بها تحمل سوار کی گئی تھی لائی گئی. فاخذ الخمیسۃ بیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے چادر لی فالبس اسے دے دی. قال اور دعا دی کہ ابلی واخلقی تم پر پرانی ہو جائے کہنا ہو جائے. ثم ابلی واخلقی ثم ابلی واخلقی وکان فی علم اخضر اس میں کچھ سبز نشانات اور ویتی وس پر زرد رنگ کے. فقال میں خالد هذه اسناہ اس کی رونق ہے رونق وہ بالحبشیہ حبشیہ میں اسنا کا معنی حسنہ بہت اچھی لگتی ہے. قالت فذهبت العب بخاتم النبوہ میں گئی منع شروع ہو گئی اس کی مہر نبوت سے پہ ہاتھ لگانے لگی کھیلنے لگی دیکھنے لگی. فزبرنی ابی ابا جان نے منع کیا کہ مت کرے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا چھوڑے رہنے دے کچھ نہیں ہوتا. وعن انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بطویل البائن پہ امر زیادہ دراز نہیں تھے لمڈنگ نہیں تھے ولا بالقصیر ٹیگنے کوتاہ قد نہیں تھے ٹگنا. ولیس بالابیض المحق خالص مکمل سفید رنگ جس میں چینی نہ ہو نمک نہ ہو نہ نمکین نہ ہو اس کو کہتے ابیض امحق وہ اچھا نہیں لگتا. ولا بلادم مکمل گندمگو بھی نہیں تھے نا. ولیس بالجعد القطف مکمل گنگریالے زیادہ گنگریالے بالوں والے نہیں تھے. ولا بالسبت اور زیادہ سیدھی بالوں والے بھی نہیں تھے سپاٹ. واسول والا رس 40 سنہ 40 سال جب پوری ہوئے تو اللہ نے نبوت کا کیا کر دیا سلسلہ اس کے لیے جاری فرمایا. فاقام بمکہ 10 سنین مکہ میں 10 سال رہے یا 13 وبالمدینہ 10 سنین مدینہ میں بھی 10 سال رہے. وتوفى اللہ علی رأس 60 سنہ 60 61 62 63 سال پر آپ کی وفات ہوئی. علیہ سے برسی ولی خطی 20 شعر بیضاء سر اور داڑھی میں 20 سے زیادہ بس سفید بال نہیں تھی. وفي روایت نے صف النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے کہ قال کان الربعۃ من القوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت معتدل قد و قامت والے تھے بہت موضوع بہت خوبصورت. لیس بالطویل البائن نہ تو مکمل طور پر لمڈنگ تھے ولا بالکثیر نہ ٹگنے. اظہر اللون آپ کی رنگت بہت خوبصورت تھی اور بہت کیا تھی چمکدار رنگ والے تھے. وقال کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانصاف یزنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں تک تھے یا فی زنی ہواتی کی یا بین زنی ہواتی کی یا کانوں اور منڈے کے بیچ تھے. آگے بخاری کی رہتے قال کان زخم الرأس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا. بڑے سے وہ بڑا مراد نہیں مانا خوبصورت جو بڑے معتدل ہوتے ہیں. والقدمین پو بھی کیا تھے بڑے مزیدار معتدل. لم ارا بعده ولقبله مثلا اس جیسے حسین و جمیل کو میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ بعد میں. وکانا بسط الکفین آپ کے ہتھیلیاں چھوڑی تھی خوبصورت. وفی اخرى لو قال کانا شسن القدمین والکفین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پو اور ہاتھ جو تھے نا پرگوشت اور درمیانہ خوبصورت تھے. وعن البراء سے سیرت قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا پیغمبر علیہ السلام بہت معتدل خوبصورت اور بہت میانہ قد والے تھے. بعید ما بین المنکبین شانوں کی بیچ ذرا کی تھی درازی تھی منا کشادہ سینے والے تھے. لو شعر
بالتی بلغ شحمت زنی لو تک بالتی رأیت پی خلت خمرہ ایک دن سرخ داریدار کپڑوں میں نے دیکھا لم رشن قط احسن من ہو، کبھی اس کی خوبصورت چیز نہیں دیکھی. روایت مسلم کی رہتی کہ قال ما رأیت من ذی لمتن، کہ سے آپ کے بال اور زلف تھے کہ صاحب لمت کی احسن فی خلت حمرا، سرخ داریدار کپڑے تھے اس میں نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے. نا یشعره یبزرب منکبے، بال آپ کی شانوں تک تھے، شانوں تک تھے یعنی شانوں سے لگ رہے تھے. بعید مبین المنکبین، مونڈے اور سینہ چھوڑا تھا. لیس بالطویل، نہ زیادہ دراز تھے، ولا بالکثیر، نہ زیادہ کوتاہ. سماک بن حرث سے رہتے وہ جابر بن سمرات سے کرتے ہیں قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زولی الفم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کشادہ تا کشادہ دہن والے تھے، منا فصیح اللسان. اشکل العینین، آنکھ آپ کی بڑی خوبصورت تھی. سفیدی اس کی بہت زیادہ سفید تھی اور سیاہی بہت زیادہ کی تھی، زیادہ تھی. منحوش العقبین، اور آپ کی پڑھ لیا یا نیچے جو اڑیا ہے نا وہ کیا تھی، ایڑیا گوشت والی تھی. قیل علی سماک سے کسی نے پوچھا کہ ولی الفم کا کیا معنی؟ قال عظیم الفم، کھلی منہ والی خوبصورت منہ والی. قیل مشکل العینین کا کیا مطلب؟ قال طویل شق العین، آنکھیں لمبی دراز خوبصورت بڑی تھی. قیل ما منحوش العاقبین کا کیا معنی؟ قال قلیل اللحم العاقب، کہ آپ کی ایڑیوں کا گوشت زیادہ نہیں تھا. زیادہ ہو پھر تو پاؤ جو سپاٹ سا اونٹ کی طرح لگتے ہیں نا، آپ کا پاؤ لمبا تھا. جو خوبصورت نشانی ہوتی نا، اور لشکر میں جو فوجی ہوتے ہیں ان کو پسند کیا جاتا ہے اگر پاؤ کی کیا ہو، زیادہ موٹے نہ ہو پاؤ، بلکہ ذرا اونچے ہو، بیچ سے بیچ والی جگہ خالی ہو. وانا بالطفیل قول سکی تیریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ابیض ملی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے لیکن نمکین خوبصورت، مقصودا درمیانہ. وان ثابت قول سئل انس عن النبي صلی اللہ عن خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خضاب کا پوچھا گیا. فقال انه لم يبلغ ما يخذب، اس حد تک نہیں پہنچے تھے کہ آپ خضاب لگاتے. لشت نوت شماتواته في لحيتي، اگر میں شمار کرنا چاہتا داڑھی کی سفید بالوں کو تو شمار کر سکتا، زیادہ نہیں تھی. وفي روایت لو شئت ان اعد شماتات، اگر میں سفید بالوں کو شمار کرنا چاہتا کن پھر اسی سر اور داڑھی میں فعلت کر سکتا تھا. اور مسلم کی روایت کہ کان انما کان البیض فی عنفقته، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کی جو سفیدی تھی نا وہ داڑھی کے بچے میں تھی. داڑھی کا بچہ کیا معنی ہے؟ وہ جو چھوٹی سی داڑھی ہوتی ہے نا ہونٹ کے نیچے، داڑھی سے ضرور اور اس کو کہتے ہیں انفقہ. وفی صدغین ذرا سفیدی تھی کن پٹیوں میں، صدغین میں کن پٹی کان کی قریب جو پٹی ہے. وفی الراس نبز، سر میں کچھ سفید بال تھے بس. وعن انس قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت نازنین اور گلورین اور لونگین رنگ والے تھے. کان عرق هو اللؤلؤ، اس کا پسینہ لولو کی طرح موتی کی طرح بہتا تھا، لگتا تھا. ہلو السلام علیکم. ریڈی سور کی خیر دالا پاگل شکر دتخی عثمان تو ذرا واٹس ایپ کو تو جواب دل کړه وکړه جمشید صبر سي کول څه اصلا صدا کال وکړو سفر رسي جمشید اصلا سید زو سره راځه اوس وخت ښه زه تور وړي کی بس بغام شفاجت یزوز وقت نفسه بفکر شدید زه ورته شم مسپخین ته پروز ان شاء الله د سلام ورځ او نه تر سیدای شوازه خاطر سید بیا قیاسونه بس بیا ان شاء الله قارون سره وشي
خاطر سید اگر آواز دوسرا خا دو مونی کواتی یمو ولا شوا د جته بس لسم تاریخ ته ورته ان شاء الله بالکل دا باندې جماعت ولا لا يدبيك ورسال مزري ولا يلي دي دور دي ابو نخلي كده بوتاي ولا كنبي خپل صحیح نامه نه ده چې لقب سره خیر دو ماده کی ګلوالي اجنبي کی کنه ما کړي و سم کوس نشي ده دو د غروري لا کوزي بارسو नेक्स्ट सवाल करना दो और बताइए इंशाल्लाह तो मुश्किल नहीं बस नहीं रुपए सर मामूला लेकिन मुफ्त है नहीं रुपए मामूला आंटी करी नहीं वो बनना चाहिए तकरीबन टिकट वाला बस को मोदी नूर मांग कर टिकट वो काउंट टिकट मोबाइल होना सकते हैं बिल्कुल सही ठीक है इंशाल्लाह بعد بیا ترتیب کس اوس مو یو ځای دا مونږه کړی کنه څلور سیمه کس صحیح ده ان شاء الله سره واقع کوم ښه صحیح ده صحیح ده صحیح 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 شو بنظام شفاف ठीक बात आगे कह रहे कि काना कान अरक हुआ लुअलु उसका जो पसीना था मोतियों की तरह था इज़ा मशा जब जाते थे चलते थे तकप्पा या तकप्पा कदम जमा कर कदम रखते थे चलते थे وما مسست ديباجة ولا حرير عليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر کی اتیلیا बहुत नरम थी जो भी मैंने छोटे रेशम या जो नरम रेशम या जरद बीजे या नरम या पतला उससे भी आपकी हथेलियां हाथ वाथ नरम थे बहुत मुलायम थे गुदास थे वला शमिमतु मिस्कन वला अंबरतन अत्यब मिन राइहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खुशबू आती थी वो मुश्क अंबर से भी क्या थी बेहतर थी खूबसूरत وانا من سليم سيبا روايته انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتيها कभी कभी पैगंबर वहां तशरीफ ले जाती थी فيقيل عندها उसके घर में कैलुला भी करती थी पतबसतु या पतबसतु नितअन
وہ ٹاٹ واٹ کوئی کپڑا وغیرہ بچاتی تھی، فیقیل علیہ پر سوتی تھی، وکانا کثیر العرق، پیغمبر سے مناسب مقدار میں پسینہ نکالتا تھا، فکانا تجمع عرقہ، وہ آپ علیہ السلام کا پسینہ جمع کرتی تھی، پتہ جو لپتی بھی خوشبو میں ڈالتی تھی، اس سے خوشبو کی مہک اور بڑھتی تھی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلم ما هذه کیا کر رہی ہے، کیا ہے تمہارے پاس شیشے میں؟ قالت عرقک یا رسول اللہ کا پسینہ میں نے جمع کیا، نجلوه فی طیبنا، خوشبو میں ہم ملاتے ہیں، وہ من طیب طیب تو بہت مزیدار ہے. قالت روایت میں یا رسول اللہ نرجو برکتہ، یہ برکت کے لیے بھی ہم جمع کرتے لی سبیاننا بچوں کے لیے. قال اصوبت، آپ ٹھیک سمجھ رہی. وعن جابر بن سمرہ سے روایت قول صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الاولی، میں نے فجر کی نماز آپ علیہ کے ساتھ پڑھی، ثم خرج الی، گھر والے کے پاس گئے، وخرجت معه، میں بھی ساتھ نکلا، فاستقبله ولدان، کچھ بچے سامنے آئے، فجعل يمسح خدي احدهم واحدا واحدا، ایک ایک کے چہرے پر سر پر ہاتھ پھیرتے رہے. واما انا فمسح خدي، میرے چہرے پر بھی پیغمبر نے ہاتھ پھیرے، لطف کے لیے، مہربانی اور شفقت کے لیے. فوجدت لیدہ بردن، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بہت ٹھنڈک، اور ریحاً، یہ خوشبو کأن مخرج من جونت عطوار، ایسی خوشبو آئی جیسے کہ اس ہاتھ کو عطوار کا جو عطردان ہوتا ہے نا، عطردان جس میں عطر رکھا جاتا ہے، اس سے زیادہ خوشبو مجھے محسوس ہوئی. آگے پس لسانی کو دی کہ علی بن ابی طالب سے روایت قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالکثیر، اس کا معنی ہو گیا زخم الراس، اس کا معنی ہو گیا واللحیہ شسن الکفین والقدمین، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ پرگوشت، مشربا حمرتن، ایسے لگ رہا تھا گوئے کی سرخی آپ کے رنگ میں گھلی ہوئی تھی، یعنی سفید سرخ رنگ کی خوبصورت بدن اور رنگت والے تھے. زخم الکردی سے، پیغمبر علیہ السلام ایک تو کیا تھی مشربا خمرتن، مانا سفیدی کے ساتھ سرخی بھی ملی ہوئی تھی، دونوں رنگ ملی ہوئے تھے آپس میں. اشراب مانا کسی چیز کو ملانے کا معنی میں ہے. زخم الکردیس، پیغمبر علیہ السلام کہ ہڈیا اور جوڑ وغیرہ کیا تھے موٹے، برابر، خوبصورت، موزون، معتدل تھے. کردیس کردوس کی جمع ہے. کردوس کا معنی ہے دو ہڈیا جو آپس میں مل جائیں نا، اس کو جوڑ کہتے ہیں نا، مفصل. تو ہڈیا عورتوں کی ہڈیا کچھ عجیب طرح ہوتی نا، اور مردوں کی ہڈیا ذرا مضبوط لگتی ہیں. طویل المسربہ یا مسربہ یا مسروبہ، پیغمبر علیہ السلام کی سینے پر بالوں کی ایک چھوٹی سی پتلی لکیر تھی، جیسے اوپر سے آئی ہو نا ناپ تک یا ذرا نیچے، وہ لکیر تھی. مشا تکپا، جھک جھک کر، جمع کر چلا کرتے تھے. تکپون کنا من حتم صبب، لگے سے رات گوئی کی کسی اونچائی چڑھائی سے نیچے آ رہے ہیں، اتر رہے. لمر قبل ولا بعد مثله صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسے حبیب کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. وعنہما آگے روایت کر رہے کہ کان اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، جب آپ علیہ السلام کی صفات کرتے یوں کہتے لم یکن بالطویل الممغط یا ممغط، پیغمبر تم بہت زیادہ لمبی نہیں تھے، ممغط مانا اونچائی میں حد کو پہنچا ہوا، ولا بالکثیر المتردد، زیادہ چھوٹے ٹگنے کوتاہ قد نہیں تھے. وکان ربعۃ من القوم، بہت متوسط معتدل، میان قط، لم یکن بالجعد القط ولا بالثبت، کا معنی ہو گیا کان جعد رجلا، پیغمبر کے بال کچھ گنگریالے اور کچھ سیدھے تھے جسے کنگھی کی ہوئی ہو. ولم یکن بالمتوہم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ کمزور اور زیادہ موٹے نہیں تھے. متوہمنا کمزور کو کہتے ہیں. ایک معنی علماء نے بیان کیا مکلثم، زیادہ گول چہرے والے بھی نہیں تھے. کلثوم مانا وہ خاتون جس کا چہرہ گول، مکلثم مانا مدور چہرہ، گول چہرہ، زیادہ گول چہرہ بھی نہیں تھا، ذرا لمبا ذرا گول. وکان فی الوجہ تدویر، چہرے میں کچھ گلائی تھی. ابیض، سفید، مشرب، سفید میں سرخی ملی ہوئی. ادعج العینین،
کالی کلوٹی آنکھی خوبصورت سیاہ حلقوں والی، اہدب الاشفار، آپ علیہ السلام کی جو پل کی تھی، پل لمبی لمبی پل کی تھی، جلیل المشاش، پیغمبر علیہ السلام کے سر والا ہڈی، وہ کہتا ہڈیوں میں مضبوط تھے، بس یہ معنی ہے، والقتد، اور اسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور ہتھیلے بھی کیا تھی، مضبوط، معتدل پر گوشت، اجرد، اور بدن پر بال نہیں تھے، بدن بالکل صاف ستھرا خوبصورت بے مثال، سو مسربتن، ہاں بالو کی لکیر تھی سینے پر، شسن الکفین والقدمین، ہاتھ پاؤ پر گوشت، زما شت یتقلع، جانے میں پاؤ اٹھا کر جمع کر رکھتی تھی، کہنا میں بھی سبب گویا کہ چل رہا ہو کسی اونچائی سے نشیب کی طرف، ازلتا پتہ معن بین کتیب معن، اگر کسی کی طرف توجہ کرتے تھے تو پورے طور پر توجہ کرتے تھے، گردن نہیں موڑتے تھے، بلکہ پورے آپ کی طرف چہرہ رخ کر کے دیکھتے تھے. بین کتیبی خاتم النبوہ، مہر نبوت منڈو کی بیچ، ہوا خاتم النبیین، اجود الناس صدرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے کے اعتبار سے بہت سخی کل دل کے مالک تھے، دریا دل، وصدق الناس لہجتا، سب سے زیادہ صداقت والے، صدق والے، سچائی والے تھے، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور طبیعت کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام بہت جاذب، بہت نرم، بے مثال مزاج والے تھے، وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اور قبیلے کے اعتبار سے وجد کریم النسب تھی، من رآہ بدیہةً، اگر پہلی بار کوئی نظر لگاتے نہ کسی کو نظر آتے تو ہا بہو، پیغمبر علیہ السلام سے حیبت اسے ہو جاتی تھی، حیبت میں ہو جاتے تھے، لیکن جب زیادہ اس کے پاس رہتے نا تو حیبت ختم ہو جاتی تھی، محبت و مودت ہو جاتی تھی. ومن خالت وہو معرفتن احبہو، جو اس کے ساتھ ذرا رہتے نہ جان پہچان کرتے تو پیغمبر علیہ السلام حسن خلق شمائل کی وجہ سے پیغمبر کو پسند کر جاتے تھے. وہ شخص یقول ناعتہو، اس کا صفت کرنے والا پھر فوراً کہتی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ اس جیسے بے نظیر کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، بے نظیر ہیں. وان جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلک طریقا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے جاتے تھے، پید بوہ احد العرب احدا الا عرفا، جو بھی اس کے بعد جاتا تھا اسے پہچان ہو جاتی تھی کہ انہوں قد سلکہ، یار یہاں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، کیوں من تیبی عرفہ یا عرقہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو وہا اور آپ کی پاکیز بھی کی ہوا میں پھیل جاتی تھی. وقال من ریح عرقہ، یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے. آگے یہ صحاب کہتے ہیں ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یسیر قول قلت لربی بنت معاویز بن افرا، ربی سے میں نے کہا سویتی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کرو. قالت یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعا، اور کیا کہہ سکتی ہوں، اگر دیکھتے نا تو تجھے لگتا کہ سورج چھڑا ہوا ہے، چاند بدر جزا جو ہے چھڑا ہوا ہے، طلوع چکا ہے. وان جابر بن سمرہ سے رہتے قول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے فی لیلۃ الصیان، چاندنی رات میں. وجعل تنظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى القمر، کبھی چاند دیکھتا کبھی پیغمبر علیہ السلام. ولی حلتن خمرہ، کچھ داریدار سرخ لکیر والی قمیص ومیص اور لباس تھا. فائزہ وہ احسن عندی من القمر، مجھے تو چاند سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے. آگے بریرہ سے روایت قول ما رأیت شیئا نفسا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہی، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں دیکھا ایسے لگ رہا تھا گویا کہ سورج کی کرنیں آپ کے چہرے میں ہیں، یہ سورج گویا آپ کے چہرے میں ہے، گویا کہ آپ کا چہرہ سورج ہے. وما رأیت اسرع فی مشیۃ، یا فی مشی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز چلتے تھے، قدم جمع کر رکھتے، کانما الارض تطوی لہ، گویا کہ زمین آپ کے لپیٹی جا رہی ہے. ان لنجہد انفسنا، ہم تو خود کو تکاتے تھے، مشقت میں ڈالتے تھے چلتے میں. وَإِنَّ لَغَيْرْ مُقْتَرِسْ، پیغمبر کو تو پرواہی نہیں ہوتی تھی، بڑے اطمینان سے چلتے تھے، نہ تھکاوٹ ہوتی تھی.
آگے جابر سے کہتے ہیں قول کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خموشتن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں میں کیا تھی بری کی تھی، وکان لیسک الا تبسما، آپ مسکراتے تھے، وکنت اذا نظرت الیہ، جب میں اسے دیکھتا قلت اکحل العینین، آپ کی آنکھ کی سرمگی ہیں، ولیس باکحل، لیکن سرما نہیں لگا ہوتا تھا، بغیر سرمے کی بھی آپ سرمگی تھے۔ الفصل الثالث، ابن عباس سے روایت قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، پیغمبر علیہ السلام کی ثنایا اولیاء جو دانت کے سامنے کے دو، ان کی بیچ ذرا فاصلہ تھا، وہاں سے نور نکلتا تھا، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین الثنایا ہو، جب بات کر رہے تھے تو اسے لگتا گویا کہ آپ کی ثنایا اولیاء دانتوں کی بیچ سے نور نکل رہے۔ وان کعب بن مالک سے روایت قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی خوشی ہو جاتی تھی، استنار وجہہ، چہرہ اور تابناک ہو جاتا تھا، حتی کأن وجہ قطعۃ قمر، اسے لگتا تھا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہے، چمدہ ہے، وکنا نعرف ذلک، ہم اس کی پہچان ہوتی تھی۔ وعن انس سے روایت وعن انس ان غلام یہودی کان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے تھے کبھی، فمرض، ایک دن بیمار ہو گئی، فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرداری کے لیے گئے، وجد اباه عند رأسه يقرأ التوراة، اس کے ابو کو دیکھا کہ اس کے سرانے تورات پڑھ رہا تھا، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہودی ارشدک بالله الا انزل التوراة على موسى علیہ السلام، کہ میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام تورات کی قسم دے کر کہتا ہوں، هل تجد بتوراة ذاتی وصفتی ومخرجی، کہ کیا تورات میں آپ نے میری صفات نعت اور جہاں مجھے جانا ہجرت کر رہے تو آپ کو معلوم ہے نا؟ قال اللہ، قال الفتح نے کہا لڑکے نے کہ بالا بالکل سارا کچھ، لیکن یہ صحیح نہیں بتا رہے، واللہ یا رسول اللہ انہوں نے تورات نعتک و صفتک و مخرجک، آپ کی ساری معلومات اس میں درج ہے، وَإِنْ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، پیغمبر علیہ السلام کے حسن سلوک سے متاثر ہو گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأصحابہ کیوں هذا، من عند رأس اس ابو جان کو ذرا اس کی سارانے سے ہٹاؤ، ولو اخاکم، یہ تمہارا بھائی ہے، اب اس کی ذمہ داری تم لوگ ذمہ دار بنو۔ وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال انما انا رحمة مهداة، میں ایسی رحمت ہوں جو میں بھیجی ہوئی ہوں، تمہارے لیے بھیج دی گئی ہوں، میں کیا ہوں رحمت للعالمین۔